ایک دن اللہ کے نبی صبح صبح اٹھتے ہیں اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اور حضور کی آنکھیں جو تھی وہ آپ کی آنکھیں آنسو آپ کے چہرے پہ بہہ رہے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک تک تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف تڑپ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہو گیا، آپ اتنے اداس، آپ اتنے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے رات کو خواب دیکھا۔ حضور کیا خواب دیکھا؟ آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا۔ تو فرمایا حضور کیا خواب دیکھا؟ اللہ کے نبی نے کہا میں خواب یہ دیکھتا ہوں کہ عبد الرحمن ابن عوف ساری دنیا جو ہے وہ جنت میں جا رہی ہے، ایک تو کو نہیں تھا، اور کافی دیر کے بعد تمہارا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور تم بھاگے بھاگے آ رہے تھے، سانس پھول رہی تھی، اور میں نے جب یہ خواب دیکھا تو میرے صبح جیسے ہی میں اٹھا تو میری آنکھیں جو تھی اس ٹائم کی آنسوں سے بھری ہوئی۔ حضور ایسے کیوں ہوا؟ تڑپ گیا عبد الرحمن ابن عوف، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے کیا کیا؟ کہا تیرے پاس مال بڑا ہے یار، مال بہت ہے تیرے پاس، تو حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف تڑپ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں یہ مال کدھر تقسیم کروں؟ اس کے بعد کچھ ہی وقت کے بعد ایک بار عبد الرحمن ابن عوف نے حضور کی بارگاہ میں 100 گھوڑا اور سارا سامان سے لدا ہوا پیش کیا حضور کی بارگاہ میں۔ پھر جب حضور دنیا سے وصال فرما گئے، چلے گئے ظاہری دنیا سے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایک دن حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور کے گھر کے سامنے، ان کی دہلیز کے سامنے بیٹھ گیا اور رونے لگ گیا۔ اتنا رویا، حضور کی بیوی تھی، اتنا رویا کہ حضرت ام سلمہ جو تھی وہ باہر آئی۔ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف کیوں رو رہے؟ فرمایا اے بی بی، اے اماں جان، جب حضور زندہ ہوتے تھے حضور مجھے بتایا کرتے تھے کہ عبد الرحمن تم مال ایسے کرو، تم مال ادھر لگو، میں ایسے ہی کرتا تھا۔ حضور اب دنیا سے چلے گئے، تشریف لے گئے، اب میں کیا کروں، مجھے کوئی بتانے والا نہیں، اماں جی آپ ہی تو بتائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ دیکھو وہ حضور تھی، لیکن تم ایسا کرو کہ یہاں سے جاؤ اور اپنا جتنا بھی مال ہے اس میں سے آدھا خیرات دے۔ دیکھیے آدھا خیرات کا کہا، آپ لوگ کا 2.5%، ہمارا 1 کروڑ ہو تو 2.5 لاکھ، تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے۔ انہوں نے دوسرا سوال عبد الرحمن ابن عوف نے نہیں کیا، وہ بھاگے اور انہوں نے آدھا مال تقسیم کر کے فوراً بھاگ کر واپس آئے اور کہا اماں جی کیا اب میں بخشا جاؤں گا، اب کیا اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت سلبہ بن عبد الرحمن، آپ کے ایک صحابی تھے، وہ بہت غریب تھے۔ حضور اکثر کہا کرتے تھے جو غریب ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور غریب قیامت والے دن جنت میں جمپ لگا کے چلے جائیں گے اور امیر دیکھتے رہ جائیں گے، کیونکہ امیر حساب دیتے رہ جائیں گے، غریب کا کوئی حساب نہیں۔ حضور کو دعا فرمائے۔ حضرت سلبہ بن عبد الرحمن اکثر کہا حضور دعا فرمائے، تو اللہ کے نبی اکثر فرمایا کرتے تھے سلبہ بن عبد الرحمن تم ٹھیک ہو جس حال میں ہو، یا رسول اللہ کچھ تو دعا فرمائے، سلبہ بن عبد الرحمن تم ٹھیک ہو۔ بڑے اصرار کے بعد حضور نے دعا فرما دی۔ جیسے ہی حضور نے دعا فرمائی، سلبہ بن عبد الرحمن ایستا ایستا امیر ہونا شروع ہو گئے۔ آپ کی پہلے 4 بکریاں تھیں، 4 سے 40، 40 سے 400، اتنا اجڑ آپ کا بن گیا تھا اور اتنا زیادہ بن گیا تھا کہ ایستا ایستا آپ کی زور کی نماز قضا ہونا شروع ہو گئی۔ حضور کی زور کے ٹائم زیارت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مال بڑھنے کی وجہ سے کئی بار ان کو دیر ہو جاتی تھی، پھر ایستا ایستا عصر جاتی رہی، پھر مغرب جاتی رہی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مدینہ سے ہی نکل گئے اور ایک جمعے کی جمعے نماز کو آتے تھے، کیونکہ وہاں مدینہ کے اندر اتنی حویلی نہیں تھی جتنا ان کے پاس مال تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت ابو ہریرہ امیر زکوٰۃ مقرر ہوئے، تو حضور نے کہا امیر حضرت ابو ہریرہ کو کہ جاؤ سب سے زکوٰۃ لے آؤ اور سلبہ بن عبد الرحمن سے لازمی لے کر آنی، سلبہ بن عبد الرحمن کے پاس لازمی جانا ہے۔ وہ جیسے ہی سلبہ بن عبد الرحمن کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے زکوٰۃ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ خود آؤں گا، کیونکہ جو اس ٹائم مقرر کیا گیا تھا وہ 5 اونٹوں پہ 1 بکری مقرر ہوئی تھی اور ان کے پاس بے تحاشا مال تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں خود آؤں گا، میں خود حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، اسپیشل آؤں گا۔ تو سلبہ بن عبد الرحمن جیسے ہی جاتے ہیں تو حضور اللہ کے جو نبی تھے وہ جیسے ہی سلبہ بن عبد الرحمن کے بارے میں پوچھتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ وہ جانتے تھے، اللہ کے نبی تو سب جانتے تھے۔ آپ نے ابو ہریرہ کہا کہ سلبہ بن عبد الرحمن، آپ نے فرمایا کہ سلبہ بن جو عبد الرحمن ہے اس کی زکوٰۃ، کہا یا رسول اللہ وہ کہہ رہا ہے میں خود آؤں گا۔ حضور نے کہا بس کہا تھا اسے، مال کے پیچھے پڑ گیا، ہلاک ہو گیا۔ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی آنکھوں سے 2 آنسوں کے قطرے بھی نکلے، باریک باریک قطرے، آپ روئے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ ہی وقت گزرا تو اسے احساس ہوا کہ میں نے لگتا ہے غلط کیا ہے، یہ حضور کی ساری دعاؤں کا نتیجہ تھا، تو جس کی وجہ سے میرے پاس اتنا مال آیا۔ وہ بھاگا حضور کی بارگاہ میں، جب پہنچا تو حضور نے جب دیکھا کہا آپ کیا لینے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کہا بھی تھا ابو ہریرہ سے میں خود آؤں گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نہیں. آپ نے چہرہ پھیر لیا. جیسے ہی آپ نے چہرہ پھیرا اور حضور نے کہا اب تیرا مال نہیں لیا جائے گا. کہتے ہیں جب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آئے. دل جو تھا وہ عثمان کا بھی درد سے لرزا, مولا علی بھی تڑپ گئے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں آوازیں شروع ہو گئی, ہلاک ہو گیا سلبہ بن عبد الرحمن ہلاک ہو گیا. کہتے ہیں بڑی منتیں کی اس نے, بڑی منتیں کی, لیکن حضور نے کہا کہ اب نہیں سلبہ بن عبد الرحمن. کہتے ہیں حضور کی ظاہری زندگی کے اندر جب آپ دنیا کے اندر موجود تھے وہ بڑی بار آیا, لیکن حضور نے نہیں لی. جب حضور چلے گئے پھر ابو بکر صدیق خلیفہ بنے, آپ کی بارگاہ میں بڑی بار آیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر کہا کرتے تھے کہ جس سے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس سے میرے نبی نے نہیں لی, میں ابو بکر اس سے زکوٰۃ بالکل نہیں لوں گا. پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر پاک کے دور میں آتا ہے, حضرت عمر پاک کی بڑی وہ منتیں کرتا ہے, لیکن انہی کی دور کے اندر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, لیکن کوئی ان سے زکوٰۃ نہیں لیتا.